نماز کی جو اہم سنت ہے وہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے امام کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ دیکھیے اگر آپ قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیں گے تو امام کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ اگر کہیں پر دو سے زیادہ لوگ ہیں کہیں پر، تو ان کو زندگی امام کے ساتھ ہی جینا ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ نہیں زندگی جی رہے ہیں تو ان کی زندگی بیکار ہے، زندگی ہی بیکار ہے۔ تو امام کے ساتھ نماز پڑھنا، تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اب آپ کو ضروری ہے کہ امام کے ساتھ بیعت کی جائے۔ دیکھیے آپ بیعت کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر جو ہے نماز پڑھیں گے، ہم سب مل کر زکوٰۃ دیں گے، ہم سب مل کر اسلام کی تعلیمات، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اولیاء کرام کی بات سنیں گے، اولیاء کرام کے نصیحت پہ چلیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کہیں پر بھی امام کے ساتھ بیعت نہیں ہوئی ہے کسی بھی شخص کی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام جانتا ہے، اسلام پہ پریکٹیکلی عالم بردار نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یعنی کہ اسلام کو پریکٹیکلی عمل نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اسلام جانتا ہے، صرف وہ کیا ہے، وہ اسلام جانتا ہے، پریکٹیکلی عمل نہیں کر رہا اسلام پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت بڑی نماز کی اول ترین فرض ترین سنتوں میں ہے، جو آج کوئی بھی یاد نہیں دلا رہا اسے۔ دیکھیے جو شخص یاد دلانا چاہیے وہ بھی یاد نہیں دلا رہا ہے، تو اس کی بھی غلطی ہے۔ اچھا، جو شخص دیکھیے آج کا تو نالج ہے، جیسا نالج کوئی چھپا نہیں ہے، تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امام کے ساتھ یعنی کہ بیعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر بیعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے امام کے ساتھ ہے، اسلام جو ہے بیعت کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ کمپنی میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کمپنی میں آپ جانے سے پہلے آپ کمپنی کے جو لوگ ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں میں دھوکہ نہیں دوں گا، ہاں میں الٹی سیدھی حرکت نہیں کروں گا، ہاں میں کمپنی کے فائدے کے لیے کام کروں گا۔ تو یہ بیعت بھی اسی طرح ہے۔ اگر بیعت نہیں کی ہے کسی نے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیے آج زمین پر چاپلوسی کرنے والے لوگ بہت ملیں گے اسلام کے تعلق سے، لیکن اسلام کے تعلق کی جو حقیقت ہے وہ بتانے والے بہت کم ملیں گے۔ دیکھیے اگر آپ یہ میرا ویڈیو اگر سن رہے ہیں یا کوئی زبردستی آپ کو میرا ویڈیو سنا رہا ہے، تو آپ یہ مت سمجھ لینا کہ میں آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو صرف ایک اہم سنت جو سنتوں میں فرض ہے اس کی طرف آپ کی یاد دہانی کر رہا ہوں۔ امام کے ساتھ نماز، پھر امام کے بیعت کے ساتھ نماز۔ دیکھیے آپ کو مولوی اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے خلاف برا بھلا کہیں گے، بولیں گے میں کمینہ ہوں، میں کتا ہوں، میں حرامی ہوں، بہت کچھ کہیں گے، پرسنل اٹیک کریں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے کہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فلاں ایجنٹ بھی ہو، اس طرح کہیں گے، لیکن ثبوت نہیں پیش کر سکیں گے۔ اسلام کا جو ثبوت ہے قرآن و حدیث، خلفائے راشدین، امام اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء کرام، علماء کرام، کسی کا بھی ثبوت میرے خلاف پیش نہیں کریں گے۔ ہاں مجھ پر پرسنل اٹیک کریں گے۔ دیکھیے جہاں تک پرسنل اٹیک کی بات ہے تو میں بھی انسان ہوں، کبھی نہ کبھی میں نے بھی گناہ کیا ہوگا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں نے پرسنلی گناہ کیا ہوگا۔ تو ان کے پرسنل اٹیک کو آپ سیریسلی مت لینا، لیکن امام کے ساتھ نماز کی جو فرضیت ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور پھر بیعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے،
اور پھر اس نیت سے بیعت کرنا ہے کہ ہم دونوں مل کے اسلام کی جو تعلیمات ہے، ہم دونوں مل کے اسلام کے تعلیمات پہ عمل کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کی سنت جو ہم بھول جاتے ہیں، اور سب میں بڑی سنت جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کی نماز ہی بیکار ہے۔ دیکھیے، میں لفظ بیکار اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے آج آپ زندے ہیں، میں زندہ ہوں، اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ ہمارے پاس آئیے، آپس میں سمجھیے اس پوائنٹ کو، لیکن جب ہم حشر کے میدان میں ہوں گے، جب حساب کتاب کے میدان میں ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، وہاں بات سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کے ساتھ نماز فرض ہے، اور وہ بھی بیعت کے ساتھ نماز فرض ہے، اور بیعت ہونی چاہیے اس نیت سے کہ دونوں مل کر اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہے، اللہ کے رسول کے جو احکامات ہے، اللہ کے رسول کے جو ذکریات ہے، اللہ کے رسول کے جو اہمیات ہے، اس پر ہم چلیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ چلنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے سے۔ اس میں سب میں پہلا طریقہ آتا ہے کہ امام کا طریقہ، بیعت کا طریقہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی اس مسئلے پہ سوچنا شروع کر دیجئے، ورنہ حشر کے میدان کے دن اگر آپ سوچنے لگو گے، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج آپ مجھے کتنا بھی برا بھلا کہہ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو اللہ کے رسول کی ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے تو آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی، کسی بھی صحابی کی زندگی ایسی نہیں گزری ہے جو امام کے ساتھ ہو اور بیعت نہ ہو، اور بیعت ہونے کے بعد اس نے نافرمانی کی ہے تو وہ غدار ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ غدار ہے تو جہاں پر بھی ملے وہاں پر ہی اسے پکڑ لو، سمجھاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے